معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھو۔ ہاں، وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو۔ اور دیکھو وہ تمہیں دکھوں سے بھی اسی لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات کے بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا۔ دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا ابھی بھی، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ دے رہے؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی اور بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے ہی تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکل کے، اے اللہ میں راضی گر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ رب کی معرفت کو پا جانا آسان کہاں ہوتا ہے، یہ کھیل ہے انگنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے بھی واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہونا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے،
یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو۔ اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے، لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پہ یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے، تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا۔ بے شک اس کی مدد بہت قریب ہے۔ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ بد نصیبی صرف چیز کے نام ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آنکھ نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ کو وہ زبان تو دیتا ہے، مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر خاصے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چپتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ انہیں پھر بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے، مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی خالی رہتے ہیں، اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹاتے نہیں تھکتے ہیں۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت جس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی نہ کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟
وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ لیتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتی ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔